بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر چونٹی کو وہ کھلا دی جائے، چونٹی کے آگے ڈال دی جائے تو وہ آپ کے لیے اتنی دعا کرے گی کہ زندگی کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ چھوٹی سی چونٹی کی دعا آپ کا پہاڑ سے بڑا مقصد بھی پورا کروا دے گی۔ ناظرین، چونٹی کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ یہ عمل ضرور کر لیں۔ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں مقدر کو لے کر، قسمت کو لے کر پریشان حال بیٹھے ہیں، محتاج ہو کر بیٹھے ہیں، آج کا یہ عمل وہ ضرور کر لیں۔ چونٹی کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بارش کا پانی عطا فرما دیا۔ ناظرین، پرندوں کو، جانوروں کو دانہ ڈالنا صدقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی بھی یہ روایت رہی ہے کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈالتے اور چونٹیوں کو بھی دانہ ڈالتے تھے۔ ان کی دعا سے اللہ پاک مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کرتا ہے۔ جس گھر میں کوئی پرندہ یا جانور ہوتا ہے، اس گھر میں آنے والی آفات، مصیبتیں، تکلیفیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کا پانی مانگنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی تھی کہ خدایا، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، اگر پانی نہ ملا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی، ہم مر جائیں گی۔ اور چونٹی دعا مانگ رہی تھی۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی دعا سنی تو آپ نے لوگوں سے اعلان کیا کہ چلو، اس کی دعا سے اللہ پاک تمہیں پانی دلائیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں، جانوروں، کیڑوں، انسان، ہر ایک مخلوق کی زبان جانتے تھے۔ اگر ہم چونٹی کو یا پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں اور بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم سے دور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی بھی سنتا ہے اور اس مخلوق کی بھی سنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جاندار بنایا۔ تو اس لیے چونٹیوں کو دانہ ڈالنا چاہیے، پرندوں کو دانہ ڈالنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، کیونکہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، انسان بہت ہی گناہگار ہے۔ اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، تو ان کی دعا سے ہماری دعا قبول فرما لے گا، ہمارے مقصد کو پورا فرما لے گا، ہماری حاجت کو پورا فرما دے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہوں گی ان سب کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ ناظرین، تو آج میں چونٹیوں کے حوالے سے جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بڑا ہی مجرب اور آسان ہے، اس کو آپ لوگوں نے ضرور کر لینا ہے۔ چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18، جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج کی صورت میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ وادی نمل سے گزرے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان کی فوجیں پیس نہ ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چونٹیوں کی بات سنی تو مسکرا دیے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔
ناظرین، چمٹیاں حضرت سلمان علیہ السلام سے باتیں کرتی تھیں۔ اللہ نے ان کو چمٹیوں کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس عمل میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ کر کے دیکھ لو، یقین مانو آپ کی زندگی کا مقدر سنور جائے گا۔ چمٹی کی سب سے پسندیدہ چیز میٹھا ہونا ہے۔ چینی بھی ہو سکتی ہے، مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، جلیبی بھی ہو سکتی ہے، یعنی چینی سے بنی ہوئی کوئی چیز۔ اس کے علاوہ چاول کا آٹا چمٹی کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چاول کا آٹا ہے تو وہ انہیں ڈال دیں، نہیں تو گندم کا آٹا لے کر مٹھی بھر آٹا آپ لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال دیں اور مٹھی بھر چینی پلیٹ میں ڈال دیں۔ دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں پر آپ نے سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص یعنی سورۃ کل، یعنی کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس چینی اور آٹے کے مکسچر پر پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چمٹیاں موجود ہیں، یعنی آگے پیچھے دیکھیں گے پودوں کے پاس، چھت پر یہ ہو، تو اگر ہیں تو ادھر ڈال دیں، ورنہ باہر نکل جائیں، باہر کھلی جگہ پر جائیں تو جہاں جہاں ان کے بل نظر آتے ہیں، کہیں درختوں کے نیچے، کہیں آگے پیچھے، تو ادھر وہاں جا کر انہیں ڈال دیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو نیت ذہن میں رکھنی ہے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس زین بھائی کا جو بھی مقصد ہوگا، چاہے وہ بچوں کی شادی کا ہے، چاہے دولت کا ہے، چاہے قرض اتارنے کا ہے، چاہے جو بھی، وہ انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔